درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلند پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 سے ہو رہا ہے، اور آج جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں اور ان کے بعد والی آیات میں غزوہ بدر کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اس کا پس منظر وہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں 13 سال گزارے، اور یہ 13 سال مشرکوں کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم اور جور و جفا کا سامنا کرنا پڑا. تنگ آ کر پہلے حضور نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی اور پھر خود آپ نے ہجرت فرمائی. لیکن مدینہ منورہ آ جانے کے باوجود قریش مکہ نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، مسلسل شرارتوں اور سازشوں میں مصروف رہے. پہلے تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو تیار کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ہنگامہ برپا کرے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا کہ حضور کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے اسے مدینے کا سردار بنانے پر اتفاق ہو چکا تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اب اس کی دال نہیں گل سکتی تھی. اس چیز نے اس کو منافقت میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ وہ رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا. منافقین کا سردار. بظاہر مسلمان تھا، لیکن زندگی بھر منافقت، شرارت، سازش اور خباثت میں مبتلا رہا. جب مشرکین نے اسے ہنگامہ برپا کرنے پر تیار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا تو وہ باز آ گیا. اس کے بعد مشرکین نے یہود کو بڑکانے کی کوشش کی، لیکن قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ آپ نے مدینہ منورہ آتے ہی یہود کو معاہدے کی زنجیر میں جکڑ لیا تھا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. میثاق مدینہ میں اور باتوں کے علاوہ ایک بات جس پر اتفاق ہوا تھا یہ بھی تھی کہ مسلمان اور یہود ایک دوسرے کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض دونوں میں سے کسی پر کسی دوسرے دشمن نے حملہ کیا تو اس کی نہ صرف مدد نہیں کریں گے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اب یہود اس معاہدے کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، معاہدہ کر چکے تھے کہ نہ تو ہم مسلمانوں کے خلاف خود حملہ کرنے کی غلطی کریں گے اور نہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے کسی دشمن کے ساتھ تعاون کریں گے. اس لیے یہود بھی قریش مکہ کے کام نہ آ سکے. ایک تیسرا فریق مکہ اور مدینہ کے درمیان جو قبائل آباد تھے
قریش نے ان کو بھی اکسایا مسلمانوں کے خلاف، اور انہوں نے صرف یہی کیا اور یہی کر سکتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں پر سختی کرتے تھے، مگر قریش مسلسل مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تیاری سے اور ان کی منصوبہ بندی سے بے فکر نہیں تھے۔ ہر وقت مدینہ منورہ پر حملے کا خوف رہتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بعض اوقات راتوں کو بستر پر ہتھیار ساتھ لے کر سوتے تھے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف منبر کے خطیب، مصلی کے امام اور خانقاہ کے مرشد اور مربی ہی نہیں تھے، بلکہ آپ ایک عظیم مجاہد اور سپہ سالار بھی تھے، اور دشمن کی حرکتوں سے آپ کسی طور پر بھی ناواقف نہیں تھے۔ ہر وقت آپ کی دشمن پر اور اس کی تیاریوں پر نظر رہتی تھی۔ 2 دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور دوسری دفعہ خود ابو جہل 300 کا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کی تیاریوں کو دیکھ کر، ان کے دفاع کو دیکھ کر اور ان کے حفاظتی انتظام کو دیکھ کر وہ واپس بھاگ جانے پر مجبور ہوئے۔ ربیع الاول 2 ہجری میں قرظ بن جابر نے مدینہ پر حملہ کیا، اور باہر ہی مسلمانوں کے مویشی جو چر رہے تھے وہ لوٹ کر واپس چلا گیا۔ ربیع الاول میں تو یہ واقعہ پیش آیا، اور 2 ہجری رجب کے مہینے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12 صحابہ کو بھیجا قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اور ان کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے۔ یہ راستے میں ایک جگہ چھپے بیٹھے تھے کہ انہیں قریش کا ایک قافلہ نظر آیا جو کہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی پر حملہ نہیں کرنا، صرف نظر رکھنا ہے اور مجھے حالات کے بارے میں بتانا ہے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ مشرکین کو سامنے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا جس میں عمر بن حضرمی جو کہ قریش کا سردار تھا وہ مارا گیا، اور 2 مشرک قید ہو گئے، اور ان کا مال غنیمت لے کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہیں میری اجازت کے بغیر یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ اتفاق سے رجب تھا، رجب کی آخری تاریخ۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ شعبان شروع ہو چکا، حالانکہ شعبان ابھی شروع نہیں ہوا تھا، رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں زمانے جاہلیت میں بھی قتل و قتال کی اجازت نہیں تھی، اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کو حرمت حاصل رہی، اور اس میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مشرکین نے بڑا اس پر پروپیگنڈا کیا، شور کیا کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے قتل کیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اگر تم حرمتوں کا خیال کرو گے تو ہم بھی حرمتوں کا خیال کریں گے، اور اگر تم حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرو گے، ہتھیار اٹھاؤ گے، تو یہ مت سمجھو کہ مسلمان تغافل کریں گے اور مسلمان بزدلی دکھائیں گے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، اگر یہ تم پر زیادتی کرے تمہیں بھی زیادتی کرنے کی اجازت ہے، اور فرمایا کہ یہ قتل پر بڑا شور کر رہے،
ان کو بتا دیجیے والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ پھیلاتے ہو، لوگوں کو قبول ایمان سے روکتے ہو، ایمان قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، تو یہ فتنہ یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ بہرحال بتانے یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے حملے کا ارادہ کیا اور اس کو بہانہ بنا کر مشرکین جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یہ تو بہانہ تھا ایک، وگرنہ بہت پہلے سے مکہ والے مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام گیا، تقریباً اس میں 40 افراد تھے، اور مکہ کا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس گھر والوں نے اس تجارتی قافلے میں حصہ نہ لیا ہو، اپنا تجارتی سامان نہ بھیجا ہو، یا تجارتی سامان ان کے ذریعے سے باہر سے منگوایا نہ ہو، گویا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک لمیٹڈ کمپنی کی تھی کہ جس میں سارے ہی مکے والوں نے حصہ لیا، اور یہ بھی ایک منصوبہ بندی تھی کہ سارے لوگ اس میں اپنا پیسہ شامل کریں، تاکہ جب پھر حملے کی افواہ پھیلے تو سارے کے سارے مکے والے جوش انتقام میں اور اپنے مال کے ضائع ہونے کی خبر سن کر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ بہت بڑا قافلہ تھا، 40 افراد تھے اس میں۔ جب یہ مکہ سے روانہ ہوا تب بھی حضور کو خبر تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دور جو کہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، اور موبائل اور ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اس وقت بھی کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ہر نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ مکے والے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، حضور اس سے بے خبر نہیں تھے۔ تو حضور کو معلوم تھا کہ ان کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے۔ اس کے جاتے وقت بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بچ کر نکل گئے، اور جب اس کی واپسی کی اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے، ان کو اپنا نائب بنایا اور خود نکلے، اور بظاہر یہ تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا ہے۔ تو اس میں کم و بیش 300 یا 313 افراد وہ تیار ہو گئے۔ اس تجارتی قافلے پر جو حملے کا ارادہ کیا گیا تو بعض لوگوں نے اس کی آڑ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر بڑے بڑے اعتراضات کیے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کا جو پیشہ تھا وہ تھا ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈاکہ زنی، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ حالانکہ دنیا کا ہر سمجھدار شخص، باخبر شخص یہ جانتا ہے کہ جب دو قومیں جنگ کی حالت میں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے معاشی مفادات پر بھی ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ www.darsulquran.com۔ اب یہ ایک بڑا قافلہ تھا، بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں، اور اندیشہ یہی تھا، اندیشہ کا یقین تھا کہ اس پیسے سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ ساری کی ساری اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوگی۔ تو اگر اس سوچ سے اس قافلے پر حملہ کیا گیا کہ قریش کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے، ایک ضرب لگائی جائے، تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اس قسم کے اعتراضات کرنے والوں میں پیش وہ بین الاقوامی ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو سال ہر سال سے مسلمانوں کے وسائل پر ناجائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں، ان کے ساحلوں پر، ان کی زمینوں پر، ان کے فوجی اڈوں پر، ان کے پٹرول بھی لوٹ رہے ہیں اور دوسری معدنیات بھی لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں
جن ظالموں نے بمباری کے ذریعے سے مسلمانوں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں جلا ڈالی، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ محمد کا مقصد معاذ اللہ لوٹ مار کرنا تھا تاکہ اپنی معاشی ضروریات پوری کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے جو روانگی ہوئی بظاہر بالکل خفیہ روانگی تھی، لیکن ابو سفیان کو کسی طریقے سے اطلاع مل گئی کہ مسلمان کہیں آس پاس ہی پھر رہے ہیں میرے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا اور اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، تو وہاں پر اس نے کچھ مینگنیاں دیکھی۔ تو ابو سفیان بڑا کائیں شخص تھا، بڑا چلاک، بڑا ہوشیار، اس نے مینگنیوں کو توڑا تو ان مینگنیوں سے کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ منورہ کے اونٹ ہیں جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان میرے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے کہیں آس پاس ہی پھر رہے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا، جو عام راستہ تھا مکہ کی طرف جانے کا، اس راستے کو بدل کر وہ سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا مکہ چلا گیا۔ ابو سفیان نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے راستہ بدل دیا، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ زمزم بن عمر غفاری نام کے ایک شخص کو گراں قدر اجرت دی اور اسے کہا کہ مکہ والوں کو اطلاع کر دو کہ مسلمانوں نے تمہارے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے سب نکل کھڑے ہو۔ زمزم بن عمر غفاری نے عجیب طریقہ اختیار کیا مکے والوں کو اطلاع کرنے کے لیے۔ اس نے پالان جو تھا اونٹ پر اس کو الٹا رکھ دیا، اس پر بیٹھا اور اونٹ کا ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ لیے، اس کو زخمی کیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور ایک ہیبت ناک انداز میں کپڑا لہراتا ہوا مکہ میں داخل ہوا کہ لوگوں تمہارا تجارتی کاروان وہ خطرے میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے نکل کھڑے ہو۔ اور ابو جہل نے جب یہ سنا تو کہا جاتا ہے کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس نے کہا انجا انجا علی کل صعب وذلول عیرکم واموالکم ان اصابها محمد فلن تفلحوا ابدا۔ ارے بچا لو اپنے قافلے کو، لوگوں بچا لو، اگر محمد نے تمہارے قافلے کو لوٹ لیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو زمزم بن عمر کا اس انداز میں مکہ میں داخل ہونا اور پھر ابو جہل کا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اس طریقے سے اعلان کرنا، اس چیز نے مکہ والوں کے جذبات میں ایک آگ سی لگا دی۔ چنانچہ صرف 3 دن کے اندر 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھا اور جسے اپنی فتح پر اور اپنی کامیابی پر 100% یقین تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ناچنے گانے والی لونڈیوں کا بھی انتظام کیا تاکہ جب ہمیں فتح حاصل ہو تو ان کے گانوں کے ساتھ ہم جشن فتح کو زوردار طریقے سے یادگار بنا سکیں۔ اب ایک طرف تو یہ صورت تھی مکہ والوں کی، دوسری طرف یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر زعفران کے مقام پر جب پہنچے تو نئی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ آپ تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کے تجارتی کارواں پر جو کہ 40 افراد پر مشتمل ہے حملہ کیا جائے گا، اس سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، لیکن یہاں جب پہنچے تو اب یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو بچ کر نکل گیا اور اب مکہ سے ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشورہ کرنے والے تھے
تو صحابہ کرام سے آپ مشورے لیا کرتے تھے. ہر جنگ کے موقع پر آپ نے مشورہ لیا. احد کے موقع پر بھی آپ جانتے مشورہ لیا کیا کیا جائے, مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے, باہر نکلا جائے. اور خندق کے موقع پر بھی مشورہ لیا. چنانچہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی. تو ہر موقع پر آپ مشورہ لیا کرتے تھے. اس موقع پر بھی آپ نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے. ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا, یا رسول اللہ ہم تیار ہیں آپ چلیں. ہے کہ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بڑی جسیمی تقریر کی, یا رسول اللہ انزل ما امرک اللہ فنحن معک. یا رسول اللہ جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسے ہی کیجیے, آپ چلیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لا نقول کما بنی اسرائیل کما قال بنی اسرائیل, ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. جب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ادخل الارض المقدسہ, اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ, تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جاؤ, تم لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برک الغماد لجالدنا معک من دونہ حتی نبلغہ. فرمایا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد تک چلے جائیں, یمن میں ایک شہر ہے وہاں تک چلے جائیں, تو ہم وہاں تک آپ کے ساتھ چلیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو فتح عطا فرمائے اور یہاں تک کہ آپ یمن کے اس شہر تک پہنچ جائیں. لیکن یہ جو حضرات تھے یہ سارے کے سارے مہاجر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مجھے مشورہ دو. حضور پھر یہی فرما رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو. اللہ اکبر. انصار سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے, اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے تو انصار نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مدینہ منورہ میں ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ وعدہ کیا تھا, لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مدینہ سے باہر بھی اگر کسی دشمن کے ساتھ لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے. اللہ اکبر. قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر, دیانت پر, صفائے عہد پر, اخلاق پر. حضور کو اس بات کا احساس تھا کہ انصار نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ مدینہ منورہ میں میری حفاظت کا وعدہ کیا تھا, مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کسی دشمن سے لڑنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا. اس لیے مہاجرین کے جذبات کے باوجود حضور بار بار یوں فرما رہے تھے اشیروا علی ایھا الناس, اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مجھے مشورہ دو. صاف نہیں حضور نے فرمایا انصار تم بھی بولو. اللہ اکبر. یہ بھی ایک مروت تھی, اخلاق کا تقاضا کہ ان کا نام نہیں لیا رہے تم کیا کہتے ہو, بس آپ نام لیے بغیر فرماتے رہے لوگوں مجھے مشورہ دو. تو انصار سمجھ گئے کہ حضور ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں, وگرنہ ابو بکر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا, عمر نے بھی اظہار کر دیا, مقداد بن عمر نے بھی اظہار کر دیا رضی اللہ عنہم. لیکن حضور پھر یہی فرما رہے اشیروا علی. چنانچہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں, ہمارا فیصلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا اجل, ہاں سعد میں تم لوگوں کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو ہے کہ سعد نے تو کمال ہی کر دیا, عرض کیا قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا انما جئت به هو الحق
وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے احکام لائے ہم نے گواہی دی، سب سچ ہے. ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے، آپ کو زبان بھی دی ہے، میثاق دیا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات سنیں گے. ہم یا رسول اللہ لما امرک اللہ، اے اللہ کے رسول، جہاں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہاں چلے جائیں، حتیٰ کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی دھکیل دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگے لگا دیں گے. انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء. ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم سچے ثابت ہوتے ہیں. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ. ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ایسا کردار، ایسی شجاعت اور ایسی بہادری کے نمونے دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فَصِرْنَا بِكَ عَلَى بَرْكَةِ اللَّهِ. اللہ کا نام لے کر آپ چلے، آپ جس دشمن سے ٹکرانا چاہتے ہیں چلے جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور واقعی بھائیوں، انصار نے ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا. آپ غزوہ بدر کی تفصیل پڑھے تو مہاجر بہت کم شہید ہوئے ہیں، زیادہ جو شہید ہوئے انصار. احد کی تاریخ پڑھے تو اس میں بھی مہاجر کم شہید ہوئے ہیں، زیادہ جو شہید ہوئے تو انصار پیش رہے قربانی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی زبان سے یہ جذبات سنے تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے دھمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا سیرو علی برکت اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ چلو، وابشروا، اور خوشخبری حاصل کرو. فإن اللہ وعدنی احدی الطائفتین، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان دونوں لشکروں میں سے ایک پر مسلمانوں کا ضرور غلبہ ہوگا، یا اس تجارتی قافلے پر جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، اور یا پھر اس مکی قافلے پر جو قریش مکہ سے لے کر آ رہے ہیں. یہ اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 3 جھنڈے آپ نے بلند فرمائے. ایک جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا، دوسرا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا، اور تیسرا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا، جن کے جذبات ابھی آپ نے سنے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے انتہائی حسین و جمیل نوجوانوں میں سے تھے. بڑا نزاکت والا لباس، بڑا قیمتی لباس وہ پہنا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بدل دیا. حضور نے دیکھا مصعب بن عمیر کے جسم پر پھٹا ہوا لباس ہے اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جو کل تک بڑا نزاکت والا قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، آج اسلام کی خاطر اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. ہے اللہ. اور احد میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو اتنا کفن میسر نہیں آیا جو ان کے پورے جسم پر پورا آ سکتا. ایک چادر ملی کفن میں بھائیو، ایک چادر. سر ڈانپتے حضور تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈانپتے تو سر کھل جاتا. چنانچہ اللہ کے نبی نے وہ چادر سر کی طرف ڈال دی اور پیروں کی طرف گھاس ڈالی گئی ہے. یہ کفن نصیب ہوا. معلوم ہوا کہ عالی شان کفن نجات کی ضمانت نہیں ہے، عالی شان اعمال جنت کی ضمانت ہے. اور جب یہ بھی سن لیجیے کہ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلی،
سب ایک افراد مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ والوں نے درخواست کی یا رسول اللہ کسی کو وہاں معلم اور مبلغ بنا کر بھیجیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ مصعب بن عمیر کو معلم اور مبلغ بنا کر بھیجا تھا، اور ہے کہ مصعب بن عمیر اور ہے کہ سعد بن معاذ نے مل کر مدینے کی فضا ہی کو بدل دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا تھا جس گھر میں اسلام کا نور نہ پہنچ گیا ہو۔ یہ تو حضرت مصعب بن عمیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خیبر کے فاتح، حضرات حسنین کے والد، حضرت فاطمہ کے شوہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان اور ہر جنگ میں پیش رہنے والے، اور حضرت سعد بن معاذ، اللہ اکبر، یہ انصار کے سردار تھے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے، اور حضور کی آنکھیں بھی چھلک پڑی تھی ہے کہ سعد کی موت پر، اور ہے ابو بکر اور ہے عمر فاروق، اور فرمایا تھا کہ سعد کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی ہے۔ تو یہ 3 صحابہ تھے جن کو آپ نے 3 جھنڈے عطا فرمائے، حضرت سعد بن معاذ کو، حضرت علی بن ابی طالب کو، اور حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ عنہم۔ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں جنگ بدر کا مختصر پس منظر، تفصیل تو آگے آئے گی۔ اب جو آیات آج کے درس میں ہمارے پیش نظر ہیں، اللہ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ تیرے رب نے تجھے نکالا تیرے گھر سے حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کے ایک گروہ پر یہ نکلنا ناگوار گزر رہا تھا۔ اے محمد، تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور مومنوں کے ایک گروہ پر یہ گزرنا ناگوار گزر رہا تھا۔ جیسے کا کیا مطلب؟ یہ تو تشبیہ ہے نا۔ تشبیہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، مشبہ، مشبہ بھی۔ ایک وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے اور دوسرا جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو یہاں مشبہ تو ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ مطلب یہ ہے جیسے مال غنیمت میں عدل کی تقسیم، مساوی تقسیم بعض لوگوں پر ناگوار گزری، اسی طریقے سے دشمن کے مقابلے میں جانا بھی بعض لوگوں پر ناگوار گزرا، لیکن اللہ نے نکالا۔ اللہ کہتا ہے میں نے نکالا۔ اللہ کہتا ہے آپ خود نہیں نکلے، میں نے نکالا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ویسی حقیقت ہے جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ حقیقت، اور دوسری یہ بھی حقیقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ حقیقت میں اللہ کے فرمان کی تشریح اور تعبیر تھی۔ اللہ نے آگے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد، جب آپ نے بدر میں دشمن پر کنکریاں پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی۔ اللہ کہہ رہا ہے جب آپ نے پھینکی تھی، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ تو حضور کا ہر حکم، ہر عمل اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اللہ کہتا ہے میں نے نکالا گھر سے، اور مومنوں کی ایک جماعت پر ناگوار گزر رہا تھا۔ ممکن ہے کسی کے دل میں آئے کہ صحابہ کرام کے دل پر یہ ناگوار گزر رہا تھا۔ دشمن کے مقابلے میں جانا اور جنگ کے لیے جانا بڑی سہولتیں ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان جیسی آیات سے
اور ان جیسے واقعات سے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیے طبعی خوف اور طبعی ناگواری یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ارے اگر طبعی ناگواری کمال ایمان کے منافی ہوتی تو ہم تو بعض اوقات نماز بھی ناگواری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ہم تو مسلمان رہتے ہی نہیں۔ ہم بعض اوقات خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ، کچھ نہ کچھ طبیعت پر گھراں گزرتا ہے جیب سے پیسہ نکالنا، تو اگر یہ کمال ایمان کے منافی ہوتا تو ہمارا تو نام ہی مسلمانوں کی فہرست میں سے کٹ جاتا۔ لیکن طبعی ناگواری یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے، اور طبعی خوف یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر گئے۔ اللہ کہتا ہے ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں۔ تو کوئی کہے ارے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو جان لیجیے ڈرنا طبعی خوف کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ مومن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر طبعی حواس ہی نہیں رہتے، طبعی ذوق ہی نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہتا، پتھر بن جاتا ہے۔ یہ خوف، یہ ناگواری، یہ محبت، یہ وحشت، یہ زندگی سے پیار، یہ طبیعت کا حصہ ہے، اور یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کوئی اسلحہ لے کر آ جائے اور کہے کہ میں مار دوں گا اور ہم اپنی جان بچائیں، اللہ نہ کرے یہ واقعہ پیش آئے اور کوئی کہے کیسے مومن ہو، ارے ڈر گئے، سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، آؤ مارو۔ نہیں، یاد رکھیے ایمان یہ نہیں کہتا۔ ایمان کہتا ہے اپنی حفاظت کرو، اپنا بچاؤ کرو، اور اگر مجھے طبعی خوف ہوتا ہے اسلحہ دیکھ کر تو یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ کتا دیکھ کر آپ ڈر گئے اور کسی نے پھپتی کسی اور کیسا مومن ہے بھائی، کتے سے ڈر گیا؟ ارے صحابہ کرام تو شیر پر سوار ہو جاتے تھے۔ کوئی ایک آدھ واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آوارہ کتوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں کہ میں تو مومن ہوں۔ تو بھائی طبعی ناگواری اور طبعی خوف یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے، خصوصاً اس وقت جب طبعی ناگواری تو ہو لیکن دل مطمئن ہو کہ حکم میرے اللہ ہی کا سچا ہے، یہ میرا نفس ہے جو خلجان سا پیدا کر رہا ہے، جو خلش کی پیدا کر رہا ہے، جس پر اللہ کا حکم یہ ناگوار گزر رہا ہے کہ اٹھ سردی میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو اور میرے سامنے کھڑا ہو جا، یہ میرا نفس ہے جو خلجان پیدا کر رہا ہے، ورنہ میرے اللہ کا حکم ہی سچا ہے۔ دل مطمئن، اور پھر حکم کی تعمیل میں سستی بھی نہیں کرتا۔ ناگوار ہے صبح اٹھنا، ناگوار ہے گولیاں چلنے کی بات تو دور کی ہے بھائیوں، اور تلواریں اور نیزے چلنا تو دور کی بات ہے، اور تیر چلنا تو دور کی بات ہے کہ وہاں خوف نہ آئے اور وہاں ناگواری نہ ہو۔ ہمیں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہی ناگوار گزرتا ہے۔ کئی پکے نمازی دیکھتا ہوں کہتے ہیں ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں لیکن فجر قضا ہو جاتی ہے۔ مول صاحب کوئی وظیفہ بتائیں اللہ اکبر، کوئی وظیفہ بتائیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وظیفے سے ہی فجر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو بھائیو ہمت، چستی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے لگا دینا، یہی وظیفہ ہے، یہ ہے اصل وظیفہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمایا کہ بعض اوقات تہجد کے لیے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، بڑھاپا، بیماری اور کمزور سے تھے، دبلے پتلے، فرمایا کہ بعض اوقات دل نہیں چاہتا، نفس کہتا ہے لیتے رہو، نفس مجھے بیوقوف بناتا ہے، میں اس کو بیوقوف بناتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلو دیکھو
آج تہجد نہیں پڑھتا لیکن بیٹھ تو جاتا ہوں، بیٹھنے میں کیا ہے، بستر میں بیٹھ جاتا ہوں. اب نفس اتنی اجازت دیتا ہے. یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے. آپ آسانی کے لیے یوں کہہ دیں کہ جب مزہ آتا ہے پھر تو خوب عبادت کرتے ہیں، اور اگر مزہ نہ آئے تو عبادت ہی نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. مزہ آئے تو عبادت کرتے ہیں، مزہ نہ آئے تو عبادت نہیں کرتے. ارے مسلمان کی شان یہ ہے مزہ آئے تب بھی عبادت کرے، مزہ نہ آئے تب بھی عبادت کرے. تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بعض پر ناگوار گزر رہا تھا. اور یہ بھی یاد رکھے ہمیں الحمدللہ اللہ کی رحمت کے پہلو کو مقدم رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے پہلو کو، امید کے پہلو کو. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر طبیعت پر ناگواری ہو اور ناگواری کے باوجود اپنے نفس کے تقاضے کو دبا کر اللہ کے حکم کو زندہ کرے، میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. www.darsequran.com. جیسے بھائی معاشرے میں اگر واہ واہ ہو تو لوگ کوئی کام کریں، یہ تو آسان ہے، اور واہ واہ نہ ہو، الٹی مخالفت ہو اور پھر بھی کوئی نیک عمل کرے تو یہ تو اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. جیسے معاشرے کا معاملہ ہے یہی نفس کا بھی معاملہ ہے. تو فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ اس پر ناگوار گزر رہا تھا. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کے ساتھ حق بات میں جھگڑ رہے تھے حالانکہ حقیقت واضح ہو چکی. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، گویا کہ ان کو موت کی طرف ہنکایا جا رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ حق میں آپ کے ساتھ جھگڑ رہے تھے. کیا صحابہ نے حضور کے ساتھ جھگڑا کیا؟ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں جدال کا لفظ ہم اردو میں اردو کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم جدال کا معنی یہی کر سکتے ہیں جھگڑا کرنا، ورنہ جدال کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی بات پر زور دینا. اپنی بات پر زور دے رہے تھے. یا رسول اللہ کچھ نے رائے پیش کی ہوگی، حضور نے مشورہ لیا، کچھ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہم تو جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے، ہم تو تجارتی کارواں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے لیے آئے تھے، وہ تو نکل گیا اور اب 1000 کا لشکر اور مسلح وغیرہ آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری تو نہیں کر کے آئے. تو اگر کسی نے اپنی رائے دے دی تو کوئی بعید بات بھی نہیں ہے اور ایمان کے منافی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو جھگڑا قرار دیا اس لیے کہ ان میں سے بعض نے اپنی بات پر زور دیا. اور یہ جدال کا لفظ ان کی بے ادبی کو ظاہر نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کی ہے جدال کی، اور جدال بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. 12ویں پارے میں آتا ہے جب ان کے پاس فرشتے آئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے قوم لوط کی تباہی کے لیے جا رہے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. اب معاذ اللہ کا خلیل کیا اللہ کے ساتھ جھگڑ سکتا ہے؟ اللہ کی بھی ادبی کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تیری شان پر قربان. آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم جھگڑا کر رہا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابواہ کا اگر معنی کروں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. اللہ کہہ رہے ابراہیم میری محبت میں آہیں بھرنے والا تھا. لأواہ کرنے والا تھا. ابراہیم میری محبت میں آہیں بھرنے والا تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا، اور بڑا بردبار بھی تھا. ایک طرف تو اللہ اواہ کہہ رہے ہیں، حلیم کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم ہمارے ساتھ جھگڑ رہا تھا. یہ محبت کی زبان ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام
کی محبت کو، یعنی قوم لوط کو تباہ کر دو گے، ہلاک کر دو گے؟ اللہ اکبر، محبت کرنے والے اللہ کے نبی تھے، ارے اس کو تباہ کر دو گے؟ کچھ موقع مل جائے کیا توبہ کر لیں؟ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عرض معروف کو جدال سے تعبیر کیا، جھگڑے سے تعبیر کیا. اور جانتے ہیں آپ پڑھ چکے 28ویں پارے میں، جب ایک خاتون آئی تھی اور جس کے ساتھ اس کے شوہر نے زہار کر لیا تھا، اپنی ماں کہہ دیا، اور حضور نے فرمایا طلاق ہو گئی. پہلے یہی تھا، طلاق ہو گئی. اس نے کہا کیسے طلاق ہو گئی یا رسول اللہ، کیسے طلاق ہو گئی؟ بڑے عجیب الفاظ ہیں اس خاتون کے بھی پڑھنے کے ہیں، یا رسول اللہ کیسے طلاق ہو گئی؟ اور بڑی اس نے بے چارگی سے کہا یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھی اس کی محبوبہ بنی ہوئی تھی، آج میں نے اتنے بچے اس کے جنم دیے، اس کا گھر بسا دیا، اور بوڑھی ہو گئی تو اب مجھے کہتا تو میری ماں ہے. حضور نے اس نے یہ بھی کہا تو کیسے طلاق ہو گئی؟ اب اللہ نے اس عورت کی اس بات چیت کو یوں کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اے میرے محبوب، جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکوے کر رہی تھی. اللہ کے حکم نازل کر دے، اللہ کے حکم نازل کر دے. اور اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ وہ عورت میرے گھر کے ایک گوشے میں خاموشی سے بات کر رہی تھی اور کوئی بھی سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا. حالانکہ وہ تو تنہائی میں بات کر رہی تھی. تو وہ اللہ ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے، چاہے وہ تنہائی ہی میں کیوں نہ ہو. تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی طرف اگر اللہ پاک نے جھگڑے کی نسبت کی ہے تو معاذ اللہ اس کو بے ادبی مت سمجھیں. مطلب یہ کہ وہ اپنی بات پر زور دے رہے تھے. ان میں سے ایک فریق، مشورے میں تو یہ ہوتا ہے، مشورے میں تو ہوتا ہے سارے موافق نہیں ہوتے، کوئی مخالف رائے بھی دیتا ہے. اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کہ اگر مجھ سے کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اختلاف کرے. چنانچہ بارہا مشورے کے موقع پر صحابہ نے حضور سے اختلاف کیا ہے، اور یہ اختلاف بے ادبی شمار نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یجادلونک فی الحق، حق کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے بعد اس کے کہ حقیقت واضح ہو چکی تھی، گویا کہ ان کے موت کی طرف ہنکایا جا رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی میدان جہاد کی طرف جائے اور موت کا اس کو وسوسہ ستا رہا ہو، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، یہ وسوسے ستا رہے ہیں، تو یہ وسوسے ایمان کے منافی نہیں ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ بعض اوقات کیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. لیکن خدا جانتا ہے کہ جب بہت ہی حالات خراب ہوتے ہیں تو بعض اوقات گھر سے یوں نکلتا ہوں کہ جیسے آج بچوں پر آخری نظر ڈال رہا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ انسانی طبیعت ہے اور یہ کمال ایمان کے منافی نہیں ہے. تو اگر ناگواری بھی ہو اور یوں محسوس ہو موت کی طرف جا رہا ہوں لیکن پھر بھی جاتا ہے اللہ کا حکم ہے جا رہا ہوں، تو اس پر بھی نوازا جائے گا کہ نفس کی مخالفت ہے، وسوسے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کے لیے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے تو اللہ نوازیں گے، اللہ اس کو محروم نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بقی آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلی دفعہ. بھائی کہتے ہیں والدہ کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، علاج جاری ہے، دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بینائی بحال فرمائے اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. نصیر کا تفسیر کا اعلان یہ ہمارے لکھا ہے باہر سال والے نے، تفسیر کا اعلان نہ کرے، میں لانا بھول گیا ہوں. تو بتانا ویسے یہ ہے غالباً وہ تو بھول گئے، لیکن یہ بتاؤں کہ یہ جو کچھ آج کل میں تفسیر بیان کر رہا ہوں الحمدللہ
میری تفسیر البیان کی 30 جلد میں یہ سارے مضامین ہیں. آج تو وہ نہیں لائے، آئندہ اگر لائیں تو جو ساتھی حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. فیصل جاوید پریشانی ہے، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کیسر جاوید اللہ پاک ان کی پریشانی کو بھی دور فرمائے. سیرت النبی اور آج کے نوجوانوں کی ذمہ داری کے عنوان سے اگلے اتوار کو صرف نوجوانوں کے لیے درس قرآن اور سلسلہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ڈاکٹر انیس خورشید مرحوم کے گھر 293 بلاک این گلی نمبر 3 میں مولانا عدنان کا خیل وہ تشریف لائیں گے. تمام ساتھیوں سے نوجوانوں سے خاص طور پر شرکت کی درخواست ہے. 2 نئی CDs اسٹال پر دستیاب ہیں. درس قرآن.com کے لیے اسلامی کیلنڈر یہ بھی آ چکا ہے. ضرورت نہ بھی ہو تو بھی لیجیے اور ایک سے زیادہ خریدیے اور اس کو عام کیجیے. یہ درس قرآن.com کے ساتھ تعاون بھی ہے اور اس کی دعوت بھی ہے اور اس کی تشہیر بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما. مولا ہماری ناقص کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. میرا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، جائز ضروریات کو باعزت طریقے سے پورا فرما. ہم سب پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے اہل و عیال کی، ساری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ حفاظت فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ ہمارے گھر ایمان کے گھر بنا دے، قرآن کے گھر بنا دے، سنت رسول کے گھر بنا دے. اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو دعاؤں کے لیے نہ کہہ سکے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب پر کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. یا اللہ صحابہ اکرام کے دل میں جو تیری محبت تھی، تیرے نبی کی محبت تھی، دین کی محبت تھی، قرآن کی محبت تھی، یا اللہ اس محبت کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com